ناظرین کرام، آج کا پروگرام ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے حوالے سے بھی، ریجنل حوالے سے بھی، اور انڈیا اور امریکہ کے تعلق کے حوالے سے بھی۔ کیوں 500% ٹیرف انڈیا پہ یو ایس نے لگا دیا ہے؟ اس کے محرکات کیا ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ٹرمپ کا یو ایس فرسٹ، امریکن انٹرسٹ فرسٹ، وہ اپنی جگہ ہے اور وہ بڑا کلیئر ہے۔ نمبر 2، آپریشن سندور میں جو چوٹ کھانی پڑی انڈیا کو اور ایک بڑی شدت سے پوری دنیا کی مذمت سہنی پڑی، اس کے جو کیسکیڈنگ نیگیٹو ایفیکٹس ہیں وہ ابھی تک رونما ہو رہے ہیں، اور آگے انڈیا کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں چائنا کا کیا کردار ہوگا، اور پاکستان کو کیا ایڈوانٹیج ہے، لیکن پاکستان کیوں یہ ایڈوانٹیج آرام سے کھو بھی سکتا ہے۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ ٹرمپ نے حال ہی میں ایک سینکشن بل اپروو کر دیا ہے جس کے تحت انڈیا پہ 500 گنا ٹیرف ریٹ بڑھا دیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ انڈیا امریکہ کے منع کرنے کے باوجود روس سے کم قیمت میں آئل لے رہا تھا، اور ٹرمپ کا ماننا یہ ہے کہ اس وجہ سے جو پیسے روس کو مل رہے ہیں وہ جنگوں میں استعمال کر رہا ہے۔ یہ جو بل اپروو ہوا ہے اس میں انڈیا کے علاوہ چائنا اور برازیل بھی شامل ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے اس بل کی کہ ٹرمپ امریکہ فرسٹ کی پالیسی پر یقین رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کی جو پالیسی کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں امریکہ کو کیا بینیفٹ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا، لہٰذا ان کو اگر لگتا ہے کہ کوئی بھی قدم امریکہ کے فائدے میں نہیں ہوگا تو وہ اس کے خلاف ہی جاتے ہیں۔ حالانکہ حال ہی میں امریکہ نے انڈیا کے ساتھ ایک ڈیفنس کا معاہدہ بھی کیا، لیکن اس کے باوجود یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ لیکن اس کی ایک بڑی وجہ اور جو ہے وہ انڈیا کا گرتا ہوا، بلکہ میں کہوں کہ ملیا میٹ ہوا وقار، جو آپریشن سندور کے بعد اس کو سہنا پڑا، اور اس میں پاکستان کے ہاتھوں جو انہوں نے سہا، اور اس میں چائنا کا بڑا کلیدی کردار رہا۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو اور دوں گی کہ کس طرح گلوبل ڈائنامکس انڈیا کے اگینسٹ گئے ہیں اور پاکستان کے فیور میں آ رہے ہیں آپریشن سندور کے بعد۔ حال ہی میں ترکی نے اندیا ظاہر کیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو سیکیورٹی معاہدہ ہوا ہے اس میں وہ بھی شامل ہونا چاہتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق اگر جو بھی ملک اس معاہدے کا حصہ ہیں، اگر کوئی بھی ایک ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کو اس معاہدے میں شامل اور ممالک پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا۔ اگر سعودی عرب اور پاکستان اس بات پہ راضی ہوتے ہیں کہ ترکی بھی اس معاہدے میں شامل ہو تو ترکی کی ملٹری ریچ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپریشن سندور کی ناکامی کی وجہ سے انڈیا کو آگے کیا مشکلات آئیں گی، اور کچھ تو آلریڈی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ آئیے اس پہ نظر ڈالتے ہیں تاکہ اس سے پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق کیا ہے اس پہ ہم اپنے کنکلوژن میں بات کریں گے۔ دیکھیے، آپریشن سندور کی ناکامی سے انڈیا کا مقام ایک ابھرتے ہوئے ریجنل پاور کا نہیں رہا ہے۔ یہ جو انیشیٹو ہے یہ پاکستان کے ہاتھوں میں ٹرانسفر ہو چکا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ ایک بات طے ہے کہ اب مستقبل میں اگر انڈیا کسی بھی قسم کی ایڈونچرزم پاکستان کے خلاف کرے گا تو امریکہ پاکستان کو سپورٹ کرے گا، انڈیا کو نہیں کرے گا۔ یو ایس کانگریس کی ایک بڑی دلچسپ رپورٹ جو 2025 میں ان کے سینئر کانگریسمین نے کانگریس کے سامنے پیش کی ہے، میں اس کے ریفرنس سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس میں آپریشن سندور کا خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا ہے، پہلگام انسیڈنٹ کا بھی
ذکر ہے۔ اس رپورٹ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے پہلگام کو لے کے، لکھا گیا کہ یہ ایک انسرجنٹ اٹیک تھا، یعنی اندرون خانہ انڈینز کے خود اپنے کچھ باغیوں نے یہ اٹیک کیا، پاکستان کو بالکل بلیم نہیں کیا گیا، اور یہ ہونا بھی تھا، کیونکہ جس طریقے سے انڈیا نے عادت بنا لی ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ بغیر کوئی تفتیش کیے، کوئی ٹائم لیے بغیر کہ وہ ایک ریسرچ کریں کہ کیا واقعہ پیش آیا، وہ پاکستان کے اوپر انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ اس وقت انگلی اٹھانے پہ انہوں نے بس نہیں کی، انہوں نے پاکستان کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کر دیا، اور پھر یہ آؤٹ کم تو یقینی ہی تھا۔ دیکھیے، پہلے کی جنگیں اور تھیں، 71 تک ہم نے جنگ لڑی، پھر ایک چھوٹی سی اسکرمش ہماری اور تھی، لیکن پہلے نمبر گیم ہوتی تھی، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر بڑی فوج ہے انڈیا کی اور ہم آؤٹ نمبرڈ ہیں، ہماری ایک چھوٹی فوج ہے، تو نمبرز پہ ہم لوز کر جائیں گے۔ لیکن یہ صرف ٹیکٹیکل وارز میں ہوتا ہے، لیکن 4 دن کی یہ جنگ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی، پاکستان نے ٹیکٹیکل وار نہیں لڑی، پاکستان نے آپریشنل وار لڑی ہے، اور آپریشنل وار یہ نیکسٹ جنریشن وارفیئر ہے۔ ٹیکٹیکل وارفیئر ادھر ہے، آپریشنل وارفیئر ادھر ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، ٹیکٹیکل وارفیئر میں مینیورز ہوتے ہیں، اچھا ان کی اتنی فوج ادھر ہوگی ہم جنگ کریں گے، ان کی ادھر اتنی ہوگی ہم جنگ کریں گے، لیکن ٹیکٹیکل وارفیئر میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپریشنل وارفیئر ایک آرٹ ہے، یہ نمبر گیم سے نہیں چلتا، یہ ججمنٹ کرتا ہے، یہ پولیٹیکل جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو سامنے رکھتا ہے، اس کو ملٹری آبجیکٹیوز کے ساتھ انٹیگریٹ کرتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح کس چیز کو کن ہتھیاروں سے ٹارگٹ کرنا ہے، وہ نمبر گیم پہ نہیں جاتا۔ اب اس رپورٹ پہ اگر ہم دوبارہ آئیں تو جو جملہ کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں، that China helped Pakistan with live inputs on Indian military positions throughout the crises۔ اب یہ واضح ہے کہ چائنا آئندہ بھی انڈیا نے اگر پاکستان کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو اس کی مدد کرے گا، کائنیٹک اینڈ نان کائنیٹک پروسیجرز کے ساتھ، اور امریکہ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لہٰذا چائنا نے 2 آرمز، جو میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز کے طور پہ بتا رہی ہوں، نئے ڈیولپ کیے ہیں، ایرو اسپیس فورس اور دوسرا سائبر اسپیس فورس، یہ دونوں ہائیسٹ کمانڈ کو رپورٹ کرتی ہیں ملٹری میں۔ ایرو اسپیس فورس جو ہے وہ پاکستان کو اویلیبل ہوگا اگر انڈیا نے دوبارہ ایسا کوئی حملہ کیا، یہ 24/7 سرویلنس ایئر اسپیس کی پرووائڈ کرتا ہے، کوئی اتنی سی موومنٹ ہو کہیں وہ فوراً لاک آن کرے گا، اور یہ کس چیز سے کرے گا؟ بیدو کانسٹلیشن جو اسٹیٹ آف دا آرٹ چائنا نے ڈیولپ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سائبر اسپیس، سائبر فورس جو ہے وہ اسپیشل اور اسٹیٹ آف دا آرٹ سیٹلائٹ سے ایکوریٹ ملٹری ٹارگیٹنگ بھی کر سکتا ہے، اور چونکہ جو ان کی سیٹلائٹس ہیں بڑا لمیٹڈ ہے امریکہ کا، انڈیا کا، تو انڈیا کے سیٹلائٹس کو بالکل وہ ڈیفیوز کر سکتا ہے کام کرنے سے، اور جو ان کی نیٹ سروسز ہیں، مختلف سائبر کی سروسز ہیں، ان کو بالکل سٹینڈ سٹل پہ لا سکتا ہے۔ اب اس قسم کے حالات میں یہ واضح ہے کہ انڈیا کی جو سائیڈ ہے اس کی طرف سے کسی قسم کی مذمت جو ہے وہ نہیں ہوگی، وہ سپورٹ نہیں کرے گا انڈیا کو۔ لیکن اب پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، اس وقت جہاں پہ پاکستان کو عزت و توقیر مل رہی ہے، ہر جگہ پاکستان نے جس طریقے سے
آپریشنل اسٹریٹجیز کو استعمال کرتے ہوئے انڈیا کو ہرایا ہے، تو جو ہمیں عزت اور مقام ملا ہے وہ اس وجہ سے ملا ہے. لیکن یاد رہنا چاہیے کہ برسوں یہ مقام انڈیا کو ملا رہا، اور ایک غلط کام کی وجہ سے وہ محل دھڑام کر کے گرا ہے اور مسمار ہو گیا ہے، زمین بوس ہو گیا. تو پاکستان کو اپنی سیاسی ٹارگٹس بہت سنجیدگی سے بنا کر اپنی اسٹریٹجیز وتھ شارٹ ٹرم گولز اینڈ لانگ ٹرم گولز بنانا چاہیے، اور جلد بازی میں، اوور کانفیڈنس میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے یہ وقار ہم سے چھن جائے. ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک خدا حافظ.